السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ میری عزیز بہنوں، امانت پرائی چیز کو کہتے ہیں جو تمہیں سپرد کی گئی ہو، چاہے وہ کوئی مال یا سامان ہو یا کوئی بھید کی بات ہو۔ امانت کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب کسی نے تم کو بھروسہ کے قابل سمجھ کر اپنی کوئی چیز سپرد کی تو تمہیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کی چیز اسی کو واپس پہنچا دو، اور اگر اس کو نہ پہنچا سکو تو خوب حفاظت سے اپنے ہی پاس رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہاری طرف سے امانت میں خیانت ہوگی اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، خوب یاد رکھو، مومن کی فطرت میں ہر عادت کی گنجائش ہے مگر خیانت اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ جیسی خالص منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور مومن جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی منافقوں کے اخلاق ہیں، یعنی جس شخص میں یہ برائی عادتیں موجود ہوں وہ چاہے عقیدہ کا منافق نہ ہو لیکن عمل اور سیرت میں منافق ہی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا اور سمجھتا ہو۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے ہمیشہ سچ بولے، اور جب کوئی امانت اسے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کیے بغیر واپس پہنچا دے، اور جس کے پڑوس میں رہ رہا ہو اس کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرے۔ میری عزیز بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو اور تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ خود بھاری گناہ ہے مگر جب کوئی شخص تم پر بھروسہ کرے اور تم کو بالکل سچا سمجھے اور تم اس کے حسن و ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو تو اب یہ جھوٹ خیانت بن جائے گا، اور خیانت بھی بہت بڑی، لہٰذا ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور وہ تم سے یہ نہ کہے کہ اس کو بھید رکھنا مگر اس کے کسی انداز سے تمہیں محسوس ہو کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بات عام ہو تو تم اس بات کو امانت سمجھو اور امانت کی طرح اس کی حفاظت کرو۔ لیکن اگر کسی شخص کے ناحق قتل ہو یا اس کی آبرو ریزی یا اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوئی سازش تمہارے علم میں آئے تو ہرگز اس کو بھید نہ رکھو۔ اس صورت میں امانت داری ہے کہ اس منصوبہ کو ناکام بنانے کے لیے جس کو اس سے باخبر کرنا ضروری ہو اس کو خبردار کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ اللہ پاک کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور لوگوں کے حق میں بھی۔ وعدہ پورا کرنا۔ اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا یا اسی طرح کا کوئی اور وعدہ کرو تو اس کو اپنے اوپر قرض سمجھو اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، بس اس کو ادا کرنا چاہیے، یعنی وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی برے کام میں ساتھ دینے کا یا کسی ایسے کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے جو جائز نہیں ہے یا جس کام سے کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہو تو اس وعدہ کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس وعدہ کے خلاف کرنا ضروری ہے، اور اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہ ہوگا بلکہ شریعت کے پیروی کا ثواب ملے گا۔ اسلامی اخلاق۔ اسلام میں جن چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے اور جن پر کامیابی موقوف ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور اگر اس کے اخلاق برے ہوں تو وہ زندگی کے لطف سے محروم رہے گا، اور مرنے کے بعد اچھے اخلاق والے کو اللہ پاک کی خوشنودی اور جنت نصیب ہوگی، اور برے اخلاق والے کے لیے اللہ پاک کا غضب اور دوزخ کی آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ
کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اب کچھ اسلامی اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، ان کو شوق سے پڑھو، سمجھو اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ غیبت کی خرابی۔ غیبت کا کھلا نقصان یہ ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھائے مفت میں زندگی مزہ ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو سب ذلیل سمجھتے ہیں اور اس سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دوسروں کی برائی ہمارے سامنے کر رہا ہے، اسی طرح ہماری برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ میری عزیز بہنوں، غیبت کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے، کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں۔ کسی میں کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی بے عیب، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اپنے عیب پر نظر نہ کرنا اور دوسروں کے عیب گننا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا اپنے دل پہ سوچو، دل میں سوچو کہ اگر کوئی تمہارا عیب کسی پر ظاہر کرے اور تم سنو تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ غیبت ایک طرح کی چوری ہے۔ غیبت کرنے والے کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے ایسی بات کہی تھی تو مصیبت آ جائے گی۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص سے دوستی مت کرو جسے غیبت کی عادت ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک کتا آ کر بیٹھ گیا، کسی نے اسے ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا رہنے دو، یہ اس دوست سے اچھا ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو، عیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے بس میں نہیں ہے، جیسے اندھا ہونا، لنگڑا، لولا یا اپاہج ہو جانا۔ اب اگر تم حقارت اور برائی کے طور پر ان عیبوں کا ذکر کر رہے ہو تو سوچو، کسی کی برائی کر رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے۔ اس نے ان کو ایسا کیوں کر دیا اور تمہیں جو اس نے ان عیبوں سے محفوظ رکھا ہے تو اس کی ناشکری کر رہے ہو؟ کیا وہ خدا جس نے دوسرے کو لنگڑا، لولا یا اندھا بنایا تمہیں ویسا نہیں بنا سکتا؟ بس ایسے عیب والوں سے نصیحت لے کر تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور ان کی حقارت کے بجائے ان کے ہاتھ ہمدردی ہونی چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ میری عزیز بہنوں، دوسرے وہ عیب ہیں جو اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، رشوت لینا، نشہ استعمال کرنا، جوا کھیلنا، تو ان کو بھی ذلیل کرنے کی نیت سے ظاہر کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ہمدردی کے طور پر تنہائی میں سمجھاؤ، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہارے سمجھانے سے اسے ضد نہ پیدا ہو، مان لے تو خیر، ورنہ وہ جانے اور اس کا خدا۔ تم اپنے عیبوں کی خبر لو اور اپنی حالت سدھارو۔ دوسرے کا بڑے سے بڑا عیب بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، تمہارا ذرا سا عیب بھی تمہارے نقصان کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں غیبت کی مثال ایسی دی ہے، گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو جس کے خیال سے بھی گھن آتا ہے، بس ایسے ہی تمہیں غیبت کے خیال سے بھی گھن کرنا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت برباد کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ جو اثر سوکھی گھاس میں کرتی ہے اس سے زیادہ غیبت کرنے والے کی نیکیوں میں غیبت اثر کرتی ہے، یعنی اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح مسلمان کی غیبت حرام ہے، ایسے ہی غیر مسلم کی غیبت بھی منع ہے۔ چغلی، غیبت کی طرح چغلی بھی بہت خراب چیز ہے اور ایسا ذلیل گناہ ہے کہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ چغلی کھانے والا جھوٹی سچی باتیں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، یہاں تک کہ آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک چغل خور نوکر کا قصہ مشہور ہے کہ جب ایک شخص نے اس کو اپنے یہاں نوکر رکھا تو نوکر بہت ادب سے عرض کیا، سرکار، میرے اندر سب خوبیاں ہیں مگر ایک خرابی بھی ہے، اس کی پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، اور وہ خرابی یہ ہے کہ مجھے چغلی کا مرض ہے، بہت بچنا چاہتا ہوں کہ چغلی نہ کروں مگر چغلی کر ہی بیٹھتا ہوں۔
مالک نے کہا چنگلی تو ایسی برائی نہیں ہے اس کی وجہ سے تمہیں نہ رکھا جائے، تم نوکری کرو، بہت سے بہت یہ ہوگا کہ جب تم کسی کی برائی کرو گے تو ہم نہیں سنا کریں گے۔ نوکر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور بس اس خرابی کو اگر آپ خیال میں لائیں تو اور سب خوبیاں میرے اندر ہیں، میرے سب کاموں سے آپ خوش رہیں گے۔ مالک نے اس کو نوکر رکھ لیا، بہت ہوشیار نوکر تھا، وہ ہر ایک کام بہت خوبی اور اچھے طریقے سے انجام دیتا رہا۔ مالک اس سے خوش رہا اور دھیرے دھیرے اس پر پورا بھروسہ کرنے لگا۔ ایک روز یہ نوکر پہنچا اور منہ بنا کر چپ چاپ مالک کے پاس بیٹھ گیا۔ مالک نے پوچھا کہو کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ نوکر سرکار آج ایسی بات دیکھی ہے بس صبر نہیں ہو سکتا، میرا دل رو رہا ہے۔ مالک کیا بات ہے؟ نوکر سرکار بے ادبی معاف ہو تو عرض کروں۔ مالک کہو ضرور کہو، جب تم میری بھلائی کی بات کرو گے تو اس میں گستاخی کیا ہوگی بلکہ تمہاری اور قدر بڑھے گی۔ نوکر نے آنکھوں میں آنسو لا کر بہت دبی آواز سے کہا سرکار بیگم صاحبہ کی کچھ ایسی بات ہے کہ عرض نہیں کی جا سکتی۔ مالک کہو کیا بات ہے؟ نوکر ان کا کچھ ارادہ بہت برا ہے، وہ سرکار کی جان لینا چاہتی ہیں، اور حضور میری بات پر آپ بھروسہ مت کیجیے، آپ خود اس کا اندازہ کیجیے۔ مالک کو بہت تعجب ہوا، اس نے بہت غور کیا کہ آخر بیوی کو ایسی کیا دشمنی ہو گئی کہ جان لینا چاہتی ہے، لیکن وہ کہہ چکا تھا کہ میری بات کا اعتبار نہ کیجیے۔